بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں محمد آصف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن پوائنٹ۔ ڈیئر، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ باہر ملک اسکالرشپ پر اسٹڈی کے لیے جانا چاہیے یا نہیں۔ دیکھیے ڈیئر، ہم کوئی پوسٹ لگاتے یا ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو کچھ لوگوں میں اس وقت موٹیویشن آ جاتی ہے ایک وقتی طور پر، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسکالرشپ پہ باہر ملک جانا ہے، اور پھر یہ موٹیویشن وقتی ہوتا ہے تو دیٹس وائی وہ ایٹ دی اینڈ مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوسری بات، یہاں پہ آنے کی آ کر کون سے لوگ کامیاب ہیں، کون سے ناکام ہیں، وہ بھی بندے کو سمجھنا چاہیے۔ تو میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں کہ اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ دیکھیے ڈیئر، اگر آپ یہ بات آپ نے سنی ہوگی، اگر آپ گھوڑے اور بندر کے درمیان اور کیچوے کے درمیان مقابلہ رکھے کہ آپ لوگوں نے پانی میں سے اس سائڈ پہ جانا ہے، تو ضروری بات ہے کہ یہ مقابلہ کیچوا جیتے گی، کیونکہ کیچوے کو پانی میں تیرنا آتا ہے۔ اگر آپ ان تینوں کے لیے، کیچوے، گھوڑے اور بندر کے لیے دوڑنے کا مقابلہ رکھیں گے تو یقینی بات ہے کہ یہ مقابلہ گھوڑا جیتے گی، کیونکہ اس کو دوڑنا آتا ہے۔ یہ جانوروں کی بات کر رہا ہوں، 3 جانوروں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ ان تینوں کے لیے ایک مقابلہ رکھیں گے کہ آپ لوگوں نے درخت پہ جلدی چڑھنا ہے، تو یقینی بات ہے کہ بندر یہ مقابلہ جیتے گی۔ تو تینوں جانور ہے، لیکن ان کی ایبیلٹیز ڈیفرنٹ ہے، اور انہوں نے اپنی ایبیلٹی پہچانی ہے۔ کیچوا پانی میں رہتا ہے، بندر درختوں میں رہتا ہے، اور گھوڑا زمین پہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیم لائک آپ ایز اے ہیومن بینگ 3 انسان ہیں، تو ان تینوں انسانوں کو یہ ایبیلٹی جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ میں دوڑ سکتا ہوں، درخت پہ چڑھ سکتا ہوں، یا پانی میں صحیح تیر سکتا ہوں۔ تو فرسٹ آف آل اپنے اندر یہ ایبیلٹی سرچ آؤٹ کرے، فائنڈ آؤٹ کرے کہ مجھ میں کون سی ایبیلٹی موجود ہے۔ دیکھیے ڈیئر، بہت سے اسٹوڈنٹ ہوتے ایف ای سی کے بعد ایف سی اور پولیس اور ان اداروں میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ان کو کر سکتے ہیں، ہم سے اچھی طریقے سے وہ ان کو سر انجام دیتے ہیں وہ ڈیوٹی۔ ایک بندہ بی ایس کرتا ہے، لیکچرر کی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے، تو وہ لیکچرر، تو یہ معاشرہ بنتا ہے ان چیزوں سے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوگا، ہر بندہ کمشنر ہوگا، ہر بندہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوگا، یا ہر بندہ جرنیل ہوگا، یا کرنیل ہوگا، یا وزیر اعظم ہوگا، یا پولیٹیشین ہوگا۔ ڈیفرنٹ کیٹیگریز مل کر یہ معاشرہ بنائیں گے۔ تو ہم نے فرسٹ آف آل اپنے اندر یہ ایبیلٹی ڈھونڈنی ہے کہ ہم کون سا کام کر سکتے ہیں۔ شاپ کیپر کا ہونا بری بات نہیں ہے، ٹیچر کا ہونا بری بات نہیں ہے، پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر کا ہونا بری بات نہیں ہے، فارن میں پڑھنا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ اپنے مقام رکھتی ہے۔ تو جب آپ ایک وقتی طور پر ایک موٹیویشنل وہ دیکھتے ہو پوسٹ یا ویڈیو، تو آپ نے ایکسائٹ نہیں ہونا جلدی، اپنے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہے کہ آیا میں مزید پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں۔ فائنینشلی مت سوچے، فائنینشلی ہوتا ہے، اسکالرشپ پہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ فائنینشلی اس چیز کو آپ کور کر سکتے ہیں۔ اس بیس پہ سوچے کہ آیا آپ کے اندر وہ سیلز، وہ جراثیم موجود ہے جو آپ کو آگے پڑھنے دے گی، یعنی آپ کے اندر وہ اہلیت ہے کہ آپ پڑھ سکو گے۔ کہ آپ نے بی ایس میں سوچا ہے کہ میں نے ماسٹر اور پی ایچ ڈی کرنی ہے، اگر آپ نے آج تک نہیں سوچا ہے اور آپ ایک پوسٹ دیکھتے ہو اور پیسے دیکھتے ہو اور ویڈیوز دیکھتے ہو، تو ان چیزوں کو صرف نہ دیکھیں، یہ صرف ظاہری شکل وہ ہے، نمائش ہے جسٹ جو ہم لگاتے تھوڑا بہت، لیکن ایک حقیقی دنیا اس کی یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے پڑھنا ہے، ریسرچ کرنا ہے۔ چائنا، جس ملک میں بھی آپ نے جانا ہے، اٹلی، کینیڈا، جس ملک میں آپ نے جانا ہے وہاں پڑھنا ہے۔ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھے کہ آپ نے ریسرچ کی، تو ہاں اس بات پہ نہ جائے کہ میں نے کبھی ریسرچ نہیں کیا یا مجھے آتا نہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ بندہ سیکھ سکتا ہے اگر بندہ اچھا ہے، لیکن اپنے اندر فرسٹ آف آل یہ چیز فائنڈ آؤٹ کرے کیا آپ میں شارپ کرنے کی ایبیلٹیز ہے، کیا آپ صبح 8 بجے اٹھ کر شام کو گھر آ کر یہ چیز آپ ڈیلی بیسس پہ کر سکتے ہیں، کیا آپ ایف سی جوان جو ایف سی میں بھرتی ہوتے ان کی طرح وردی باندھ کر 8 گھنٹے کھڑے ہو کر ڈیوٹی کر سکتے، تو اسی ہی فیلڈ میں جانا چاہیے جس فیلڈ کا بندہ وہ کر سکتا ہے۔ تو سیم لائک یہاں پہ سوچے، آپ ریسرچ کرو گے، آپ یہاں پر پڑھو گے، صحیح پڑھو گے، مشکل نہیں ہے۔ میں یہ نہیں بتا رہا کہ ہو نہیں سکتا، میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور ہزاروں اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ۔ چائنا میں آ کر آپ کو ہزاروں پاکستانی ملیں گے، اور یہ پی ایچ ڈی کوئی یا ماسٹر ایسی چیز نہیں ہے جو آج تک ہوئی نہیں ہے اور آپ ایک پہلے بندے ہو کہ آپ کرو گے۔ لاکھوں لوگ کر چکے ہیں، مر چکے ہیں، پوسٹنگ پہ ابھی پڑے ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، پاکستان میں بھی ہے، کنٹری کے دنیا کے ہر کنٹری میں اویلیبل ہے ایسے لوگ جنہوں نے ماسٹر کیا یا پی ایچ ڈی کیا۔ تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ نہیں ہے یا کوئی کر نہیں سکتا، ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن
बंदर घोड़ा बनने की कोशिश करेगा, घोड़ा बंदर बनने की कोशिश करेगा, केचुआ घोड़ा बनने की कोशिश करेगा, तो नाकामी और क्लेश आएगा, तो वो कामयाब नहीं होंगे ये तीनों। तो सेम लाइक आपने मेरी तरह नहीं बनना, मैंने आपकी तरह नहीं बनना, आपने किसी और की तरह नहीं बनना। अपने अंदर सलाहियत ढूंढे, बीएस के बाद जॉब करना बुरी बात नहीं है। इन लोगों की बातों पे न जाए जो कहते हैं ये शाहिद अनवर और जो दूसरे बिजनेस करे, ये करे, आसमान पे चढ़े। देखिए, एबिलिटी होती है, पूरी दुनिया बिजनेस नहीं कर सकती, पूरी दुनिया स्कॉलरशिप पे नहीं पढ़ सकती, पूरी दुनिया अगर ये सब लोग इतने बड़े बड़े काम करेंगे तो ये जो लोग जो आपके लिए कपड़े सीते हैं या आपके हेयर बनाते हैं या जो भी है, तो वो कौन करेगा? तो ये चीज़ें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अंदर एबिलिटी ढूंढें, मैं अपनी बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन एबिलिटी ढूंढें और फिर स्कॉलरशिप के लिए कोशिश स्टार्ट करें। अच्छा, अब आते हैं स्कॉलरशिप की तरफ। यहाँ आकर आप ये सीखोगे एटलीस्ट कि ज़िंदगी क्या है और किस तरह गुजारी जाती है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, पाकिस्तान में एकेडमिक कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जो है, मैंने वहाँ से पढ़ा है, मैं उनको कदर की निगाह से देखता हूँ। लेकिन अब प्रोफेसर बेचारा आपको क्या पढ़ाएगा जब उनके पास लेबॉर्ट्री में इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, गैस क्रोमेटोग्राफी, ये मशीन आपको जब पाकिस्तान में मिलेगा, और आप इससे मैं खेलता हूँ, सारा दिन मैं उससे खेलता हूँ, रोज़ाना एक्सपेरिमेंट करके सैंपल फेंक देता हूँ। ये ग्लव्स जो होते हैं ना, ये आपको पाकिस्तान लेबॉर्ट्री में नहीं मिलते। वो लैब वाला जो होता है वो आपको नहीं देता, टीचर से परमिशन ले लो। डिस्टिल वाटर आपको एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं मिल रहा है। हेवी मेटल में वाटर में चेक कर रहा था, वो नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल रहे थे। जब मैंने पता कर दिया तो एक मेटल 2000 पे चेक करवा रहा था। ये स्पिन जुमात पेशावर, उसके सामने लेबॉर्ट्री है, पीसीआर है या जो भी है मैं भूल गया। 2000 पे एक मेटल वाटर में चेक करवा रहा था। मेरे 8 सैंपल थे और एक सैंपल में मैंने 9 हेवी मेटल्स चेक करने थे, 9 अठे 72। ये 72 मेटल बन रहे थे और 72 को 2000 से मल्टीप्लाई करें, 144 1,44,000 रुपये मेरे एक टेस्ट पे आ रहे थे वाटर के। और ये काम मैं यहाँ पर दिन में 2-2 मरतबा करके इसको पेइंग देता हूँ, क्योंकि अब मैं लर्निंग स्टेजेस में हूँ। मैं वो नहीं कर रहा, सही एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ सीख रहा हूँ। तो डिफरेंट है, बड़ा है। यहाँ अपनी ज़िंदगी सीखनी है, यहाँ आप बहुत कुछ सीखोगे। तो जितना हो सके, अगर आप में एक बार मास्टर करने की और पीएचडी करने की सलाहियत है और आप अपने अंदर कुछ देख रहे हो, तो ज़रूर बाहर मुल्क चले जाए, जैसे भी हो चले जाए। IELTS करें, HSK 4 करें, उसके बगैर भी जा सकते हो। मैं उसके बगैर आया हूँ चाइना में, ठीक है। और ये न कहे कि मैंने फ़लाँ कंट्री या फ़लाँ सिटी में जाना है या नहीं जाना है। पाकिस्तान से निकल कर आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक आपकी टाइम स्टार्ट है, टाइम गुजार रहे हो, इसके बाद आपने ज़िंदगी स्टार्ट करनी है, ठीक है। हाँ, ये बात भी नहीं कि आप सब ने अब पाकिस्तान से निकलना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें जो एबिलिटी हो वो अपनी एबिलिटी और अपने सर्कल को ढूंढे और उसके अंदर काम करे, तो ये आपकी कामयाबी है और फिर आप परेशान नहीं होंगे। मैं 2016 में फ़ारिग हुआ हूँ सिविल इंजीनियरिंग से। डायरेक्ट उसी मंथ, जिस मंथ हम फ़ारिग हुए, अगस्त में फ़ारिग हुए, अक्टूबर में मेरा मास्टर में एडमिशन हुआ। मैं बीएस में था कि मैं ये सोच रहा था और ये दुआ करता था कि मेरा ब्रदर था एफएससी में, तो मैं सोच रहा था कि उसकी एडमिशन KMC में हो जाए। मैं 3rd या 4th सेमेस्टर में था, तो मैं एमएस में उनके पास रहूँगा। मेरा मास्टर का सोच 3rd 4th सेमेस्टर से बना था कि मैं एमफिल करूँगा, मास्टर करूँगा। फिर वही हुआ, वो उधर सेलेक्ट हुआ और मैं उनके पास रहता था। मैंने पहले फर्स्ट 4 सेमेस्टर उनके साथ हॉस्टल में गुजारे और फिर प्राइवेट हॉस्टल में, ठीक है, क्योंकि मास्टर स्टूडेंट्स को प्रॉपर हॉस्टल नहीं मिलता यूनिवर्सिटी के अंदर, बाहर मिलता है दूर, यूटी पेशावर की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जून ही मेरा मास्टर ख़त्म होने को था कि मैंने फ़ॉरेन की स्कॉलरशिप पे अप्लाई शुरू कर दिया। तो ये एक हर एक बंदे के, अब मैं अभी तक न मैंने टेस्ट दिए हैं, न मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। घर में बहुत ज़्यादा कुछ सुना है मैंने। मैं 2020 में सेलेक्ट हुआ, बट कोरोना की वजह से मैं यहाँ ट्रेवल नहीं कर सकता था। घर में बार बार कहते थे कि ये 2021 हो गया, फिर 2022 हो गया, फिर 2023 हो गया और हम फंसे हुए थे। एट द एंड मैंने पीएचडी जॉब को सेलेक्ट कर दिया और टीचर की जितने पोस्ट आई उनके लिए अप्लाई किया, पीएचडी में सेलेक्ट हुआ, तो फिर उनको स्टार्ट किया और अभी छोड़ के आया हूँ। लेकिन ये बता रहा हूँ कि मेरे अंदर स्टडी का वो था कि मैं पीएचडी करूँ, ये मेरा शौक़ है और
میں اپنے اندر وہ دیکھ رہا تھا. آگے کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کامیابی ملے گی آپ لوگوں کی دعاؤں سے. بٹ یہ میرا بی ایس سے سوچ تھا. تو آپ لوگ بے روزگاری کی وجہ سے اسٹڈی کا سوچ نہ بنائیں کہ ویسے بھی بے روزگار ہو کیوں نہ سی ایس سی کے لیے اپلائی کروں, اسکالرشپ کے لیے اپلائی کروں, باہر ملک چلے جاؤں گا. اور یہ دیکھیں ایسا نہیں ہے. بے روزگاری کی وجہ سے یا آپ کو کوئی اور جاب نہیں مل رہا, آپ نے اسٹڈی پہ نہیں آنا ہے. آپ نے آنا ہے اسٹڈی پہ اپنے شوق کے بیس پر, اپنے جذبے کے بیس پر, اپنے انتقام کے بیس پہ. تو یو کین سکسیڈ. اوکے, تو یہ اہم میسیج تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اور اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو آئی ول ٹرائی کہ میں اس پہ بناؤں کہ انٹرویو میں کون سے سوالات ہوتے ہیں. آج کل انٹرویو کا ٹائم ہے تو اس پہ میں ویڈیو بناؤں اور کوشش کروں گا. لینتھی ہے وہ والی, بٹ اتنا بتاتا ہوں کہ انٹرویو وہ چیز وہ اس میں آپ سے پوچھتے ہیں جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے. وہ چیز وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے کہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کون ہے, پنجاب کا پرائم منسٹر کو, یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو, یہ چیزیں نہیں پوچھتا. ریسرچ آپ کا کیا ہے, آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے, بی ایس میں کس چیز پہ کام کیا ہے, آگے کیا سوچ ہے, کیا پڑھو گے. ہاں یہ پڑھوں گا تو کون سا میتھڈالوجی یوز کرو گے, فلانا سافٹ ویئر. وہ دیکھیں آپ جب یہاں آ کر آپ وہ ایک چیز بھی یوز نہیں کرو گے جو آپ نے پاکستان میں یوز کیے ہے, کیونکہ پاکستان میں جو انسٹرومنٹ ہے اور یہاں انسٹرومنٹ ہے 180 پہ چینج ہے. یہاں پہ بہت زیادہ وہ ہے ڈیولپڈ انسٹرومنٹ آپ کو ملیں گے. بٹ وہ صرف یہ آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی ریسرچ کو ٹچ کیا ہے یا نہیں. آپ سے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں. خیر ویڈیو لینتھی ہو گئی یہ والی, تو انٹرویو پہ ایک سپریٹ ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے. اور ایک ریکویسٹ یہ ہے میرا کہ میرا جو یہ گروپ ہے ایجوکیشن پوائنٹ, اس میں اباؤٹ 2.5 اسٹوڈنٹ ہیں, 2.5 کے. تو میں چاہتا ہوں کہ وقت پہ میرا پیغام, میرا میسج, میری گائیڈ لائن زیادہ لوگوں تک پہنچے. تو اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کریں, کیونکہ بہت سے نئے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں, نئے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں اور وہی بات پوچھ رہے ہیں جو میں 1 سال پہلے شیئر کر چکا ہوں. تو کم لوگ ہیں یہاں پہ, باقی گروپس اویلیبل ہے وہاں پہ ممبر زیادہ ہے, بٹ وہ ایسے کچھ ویڈیوز اپروو کرتے, کچھ اپروو نہیں کرتے. تو ان کے ساتھ تو میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے اپنا گروپ بنائے تو اس میں بندہ سب کچھ اپلوڈ کر سکتا ہے. انفارمیٹیو لگے تو شیئر ضرور کرنا ہے یہ ویڈیو. صحیح ہے. تھینکس فار واچنگ.